اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear students, I am Fayaz Ahmed Ahnger, teacher Government Primary School, Khar Mohalla Varno. Class 5th Primary, subject English. Topic From the Pied Piper of Hamelin. پیارے بچوں، یہ کہانی ہے جو نظم کی صورت میں لکھی گئی ہے. اس نظم کو شاعر رابرٹ براؤن نے لکھا ہے. یہ کہانی جرمن میں دریا کے کنارے ایک قصبہ واقع ہے کے متعلق لکھی گئی ہے، جہاں پر بہت سارے چوہے تھے. ان چوہوں نے وہاں کے لوگوں کا جینا حرام کر رکھا تھا. اس علاقے یعنی ہیملن کے جو لوگ تھے وہ ان چوہوں کی وجہ سے بہت تنگ آ چکے تھے. وہاں کے لوگ اسی علاقے کے ماہر سے درخواست کرتے تھے کہ یا تو ان چوہوں کو مار دو یا لوگ اس بادشاہ کو بادشاہ سے اتار دیں گے. ایک دن ایک بانسری والا یعنی ایک شاہنشاہ نواز اس ماہر کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے 1000 روپیہ دو گے تو میں ان چوہوں کو یہاں سے نکال دوں گا. اس علاقے کے ماہر نے یہ شرط تسلیم کی اور اس بانسری والے کو اس شہر یعنی ہیملن میں سے چوہے نکالنے کے لیے کہا. Into the street the piper stepped, smiling first a little smile. شاعر کہتا ہے یہ جو بانسری بجانے والا ہے شاہنشاہی نواز ہے یا موری والا ہے، یہ قصبے میں ہلکی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ داخل ہوتا ہے. As if he knew what magic slipped in his quiet pipe the while. Then, like a musical adept, to blow the pipe, his lips he wrinkled. یعنی جیسا کہ اس کو یعنی بانسری والے کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کون سا جادو اس کی اس بانسری میں چھپا ہوتا ہے. ایک ماہر بانسری میوزیشین کی طرح اس نے اپنے ہونٹوں کو گول کیا تاکہ وہ بانسری بجائے. یعنی ایک ماہر موسیقی کار کی طرح وہ اپنے ہونٹوں کو گول کرتا ہے تاکہ مورلی کو اس بانسری کو بجائے. And green and blue his sharp eyes twinkled like a candle flame where salt is sprinkled. شاعر کہتا ہے کہ اس بانسری والی کی سبز، نیلی اور تیز آنکھیں ایسی چمک رہی تھی جیسے شمع کی لو پر کوئی نمک چھڑک رہا ہو اور وہاں چنگاریاں نکل رہی ہوں. And eerie 3 shrill notes the pipe uttered, you heard as if an army muttered. شاعر کہتا ہے کہ جو ہی اس نے اپنی بانسری سے 3 اونچی آوازیں نکالی تو چوہے اپنے گھروں سے اس طرح باہر نکلے جیسے کہ آرمی یعنی جو فوج کو حکم ہوتا ہے تو وہ ایک دم سے نکل پڑتے ہیں. And the grumbling grew to a mighty rumbling, and out of the houses the rats came tumbling. یہ جو دھیمی آواز تھی اس بانسری والے کی وہ آہستہ آہستہ بڑھنے لگی. جو ہی چوہے نکلتے گئے ان کی آواز یعنی شور بڑھتا گیا اور چوہے ایک دوسرے کے اوپر گرتے گئے اور نکلتے گئے. پیارے بچوں، آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے کیونکہ آپ کو یہ گھر پر یاد بھی کرنا ہے. اس سے آگے ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اس کو گھر پر یاد کرنا، محنت کرنا تاکہ امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. آمین ثم آمین. خدا حافظ. شکریہ.